ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا بد سے بدتر ہو جائے گی، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے۔ اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے، اور جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ تکبر کبھی بھی اکیلا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے سہارے کے لیے حسن، دولت، شہرت یا پھر کبھی کبھی محبت کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے، دیکھنے میں رنگ برنگی، چھونے سے نرم و ملائم، مگر اندر سے زہر سے بھری ہوئی۔ اچھے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ ان کو دکھ تکلیف پہنچائیں تو وہ گلہ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو محسوس ہونے تک صبر کرتے ہیں۔ ساری عمر کوئی بھی انسان پردہ نشین نہیں رہتا، وقت کی رفتار ایک ایک کر کے اس کے سارے نقاب اتار دیتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ امیدیں لوگوں سے لگا کر شکوے خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ سچے لوگ ہمیشہ اکیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ مشکل وقت میں کندھے پر رکھا گیا ایک ہاتھ کامیابی پر تالیاں بجاتے ہزاروں ہاتھوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ریڑی والا حج پر جا رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ تم تو ریڑی لگاتے ہو، سفر کا خرچ کہاں سے آیا؟ اس نے جواب دیا، ریڑی میں لگاتا ہوں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے پر دماغ نہیں، اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک جاتی ہے اور انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ حاسد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو تب خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ بحث رہا سہا تعلق بھی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہر بات اور ہر شخص جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر آپ کا دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ شادی ہونے کا انتظار کرتی ہوئی لڑکی اور روزگار ملنے کا انتظار کرتا ہوا بیٹا دونوں ایک ہی کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ منتوں اور ترلوں سے رشتے نہ سنبھلتے ہیں اور نہ نبھتے ہیں، جو جاتا ہے اسے جانے دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیے آپ نے سب کچھ بچا لیا۔ خدا ان دو پیار کرنے والوں کو ضرور ملا دیتا ہے جن کی چاہت دونوں طرف سے سچی ہو اور دعائیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو پانے کی مانگی جاتی ہو۔ جہاں محبت ہو وہاں عیب نہیں دیکھے جاتے، اور جہاں عیب دیکھے جاتے ہیں وہاں محبت نہیں ہوتی۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ انہیں منزلوں کی کیا خبر جنہیں راستوں سے عشق ہو۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک ٹھوکر ہمیشہ کے لیے سبق سکھا جاتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائیں تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا، اس لیے چل رہا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ جانو، کیونکہ تمہیں دینے والا
اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے. وہ اسے عطا کر بھی سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے. جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے. عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے. انسان کے غرور کی اوقات اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار. دنیا عورت کے ماضی کو نہیں بھولتی، ہماری دنیا صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے. اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے. کچھ لوگوں سے محبت کرنا بھی اذیت جیسا ہی ہے. شادی سے محبت کا کیا تعلق؟ کسی نکاح نامے پہ محبت کا خانہ دیکھا ہے؟ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے. جن مردوں کو یہ لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے. جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، محبت ختم. مرد کی مثال ایک دیوار کی مانند ہے اور عورت ایک بیل کی طرح ہوتی ہے. دیوار اس بیل کو سہارا فراہم کرتی ہے، جبکہ بیل دیوار کو خوبصورت بناتی ہے، اپنے پھولوں سے، پتوں سے سجاتی ہے، اور یہ بیل اتنا ہی اوپر جاتی ہے جتنا دیوار ہوتی ہے. عورت کا کیا کام ہے جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کی دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی. جو کسی کے 7 بیٹے ہوئے اور 6 جنت میں گئے اور 7واں جہنم میں، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تمہیں 7ویں کے ساتھ دوزخ میں ملے گی. عورت اپنی زندگی میں 2 مردوں کو کبھی نہیں بھولتی. ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے، مگر ہمیشہ پلڑا اسی کا بھاری رہتا ہے جو عزت کرتا ہے. محبت کرنے والا شاید وقت کی گود میں دب جائے، مگر عزت دینے والا سدا دل کے سب سے اونچی مسند پر براجمان رہتا ہے. پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے. بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے. عورت کو رکھنا بہت آسان ہے اگر رکھنا چاہو. مردانگی یہ نہیں کہتی کہ کتنے پھنسا سکتے ہو، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنا نباہ کر سکتے ہو. مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی.